تھا اور آپ کی ماں کیوں بیزار ہو کر اس گھر سے نکلی تھی. کسی کے گھر میں نوکرانی بننا اس نے پسند کر لیا تھا لیکن اس شوہر کے ساتھ رہنا وہ ابھی تک پسند نہیں کر رہی. داماد کے گھر میں رہنا پسند ہے لیکن واپس آ کر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے. تو آخر آپ کے باپ نے اس وقت ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ آپ کی ماں دوبارہ اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر رہی. دوسری چیز یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ جب آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اس سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے تو آپ اپنی اولاد کو کیوں برباد کر رہے ہیں. پہلی بیوی جیسی بھی تھی جو اسٹوریاں ہیں آپ سناتے ہیں وہ سناتی ہیں. جو اسٹوریاں آپ سناتے ہیں اس میں زیادہ تر ہمیں حقیقت لگتی ہے کیونکہ آپ کی بہن نے بھی بہت سے لوگوں کے آگے بہت ساری اسٹوریاں سنائی ہیں اور گھومتے گھماتے وہ چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں. اس کے علاوہ عائشہ کی ولاگنگ دیکھ کر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے کافی چیپ اور گھٹیا مینٹیلٹی کی وومن ہے. کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ دوسروں کے اتنے دھیان میں ہوتی ہے کہ اپنا کولر لوٹا چمچ گلاس وہ بھی کہیں بھول کے چلی جاتی ہے اور لوگوں پہ ٹونٹ مارتی ہوئی نکلتی ہے. تو عجیب سی قسم کی نیچر کی عورت ہے وہ. مائیں تو ایسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لاؤبالی عمر میں لوگ ہوتے ہوں گے جن کے بچے نہیں ہوں. جب بچے کی تربیت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو عورت جو ہے وہ بڑی پازیٹیو لے کر لوگوں کو چیزوں کو چل رہی ہوتی ہے. خیر, تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچوں آپ کی تربیت گھر کے ماحول کی وجہ سے خراب ہوئی ہے تو پھر آپ وہی ماحول اپنے بچوں کو کیوں دے رہے ہیں. ایک بچہ آپ کے پاس پہلے پل رہا ہے نا بن ماں کے, اور بغیر ماں باپ کے جب بروکن فیملی کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بہت مطلب ان کو احتیاط سے پالنے کی ضرورت ہوتی ہے. آگے آپ کا بچہ بھی خراب ہو سکتا ہے. اور جو آپ کی دوسری 2 بیٹیاں ہیں ان کے اوپر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا. دوسری چیز میں کہوں گی کہ فاطمہ جیسی عورت جس نے آپ کے بچے کو پیار دیا ہوا ہے, علی کو اتنی محبت سے وہ پال رہی ہے. سب سے بڑی بات کہ اپنے ہسبینڈ کے پہلی بیوی سے بچے کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ برابری کی سطح پر پال رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ فاطمہ کے ساتھ لائل نہیں ہوں گے, آپ فاطمہ کو دھوکہ دیں گے. میں اگزامپل کے طور پہ بات کر رہی ہوں, میں نے یہاں ابھی تک آپ کو غلط نہیں کہا, میں ایک بات کر رہی ہوں جہاں آپ غلط ہوں گے وہ آگے چل کے میں بتاتی ہوں. اگر آپ فاطمہ کے ساتھ لائل نہیں ہوں گے, اگر آپ فاطمہ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی گھر کے ماحول پر یہ اثر پڑے گا. سب سے پہلے تو اثر یہ پڑے گا کہ فاطمہ جو ہے وہ علی سے دوری اختیار کرنا شروع کر لے گی. کیونکہ جب ایک عورت ٹوٹتی ہے تو سب سے پہلے اس کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے, اور نفسیات پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ جو ہے تنہا رہنا پسند کرنا شروع کر لیتی ہے. یہ مطلب ایک طرح سے ڈپریشن کی پہلی نشانی ہوتی ہے. اسے سب لوگ برے لگنے لگ جاتے ہیں, ماحول, موسم, بچوں کی آوازیں, بچوں کی ضرورتیں, اسے اپنا آپ فالتو لگنے لگ جاتا ہے. کیا میں نوکر ہوں ان سب کی جو میں اس بندے کے بچے پیدا کروں, ان کو پالوں. تو جو اپنی اولاد کے لیے ڈپریشن کی عورت جو ہے وہ اٹھ کر کچھ نہیں کر سکتی, اسے اپنی اولاد جو ہے وہ اوکھی لگنے لگ جاتی ہے, تو وہ پرائی عورت کے بچے کو کیسے پیار دے گی, کیسے پالے گی. تو یہاں آپ صرف نہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بلکہ اس بچے کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں جس سے ماں تو آپ نے الگ کر دی, باپ بھی آپ جدا کر رہے ہیں, اور سوتیلی ماں جو سے عزت محبت دے رہی ہے آپ وہ بھی اس سے چھین رہے ہیں. تو آپ یہاں پر علی کے ساتھ تو ڈبل ٹربل ظلم کر جائیں گے اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں. اور رہی بات آپ کے گھر کے ماحول کی, تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ایک ایسی عورت جو آپ کی عزت کا خیال رکھتی ہے, جس نے آج تک آپ کی ماں, آپ کی بہن کچھ بھی کرتی ہیں, وہ کچھ بھی کرتی ہیں, اس معاملے میں وہ نہیں پڑی, آپ کے گھر کی چیزیں وہ پبلک میں نہیں لے کر آئی ہے, تو وہ بہت قابل احترام اور عزت کے قابل عورت ہے. ٹھیک ہے, ہاں ماڈرن نہیں ہے, یہ بھی میں اس کو کہوں گی بھئی تھوڑا اپنا خیال رکھو, تھوڑی ماڈ شاڈ ہو جاؤ. اور یہ کیا تم لوگ عجیب قسم کے عبایا پہنتی ہو اور عجیب قسم کے حجاب لگاتی ہو. میں حجاب اور عبایا کی انسلٹ نہیں کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسی کو آپ تھوڑا ماڈرن اسٹائل میں بھی لے سکتی ہیں. ایک چنیاں آپ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, سوری ٹو سے, ناراض مت ہونا فاطمہ, آپ لوگ جو ہے بغیر پریس کیے ہوئے, ٹھیک ہے, اس کو پہن لیتی ہوں, باندھ لیتی ہوں, لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ آپ فریش لک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ہسبینڈز بھی اتنے فریش نہیں دکھ رہے ہوتے. ویسے ایک چیز ہے, یہ ہمارے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی صفائی کا, اپنی بیوٹی کا خیال نہیں رکھے گا, خوشبو لگانے کا, وقت پہ نہانے کا, مسواک کرنے کا, ناخن کاٹنے کا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈیڈی بھائی جو ہے وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن ایک بات کر رہی ہوں جیسے ان کے پیر کی حالت, اور میں نے اکثر جو ہے ولاگز میں ان بہن بھائیوں کے پیروں کو نوٹ کیا, تو وہاں سے کافی پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کو کافی اپنے کیئر کی ضرورت ہے. جب آپ اپنی کیئر کریں گے نا, صاف ستھرے رہیں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کی بیویاں بھی اس چیز کا خیال کریں گی, ماڈ ہونے کی کوشش کریں گی, گھر کو ماڈ کریں گی, گھر کو توجہ دیں. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنی بیویوں سے اولادیں دے دی ہیں تو اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو بسائیں, ان کو آباد کریں, ان میں قائم رہیں. ٹھیک ہے,
تو یہاں پر تھوڑی سی بات کہوں گی. اب ڈی ڈی بھائی کہیں گے میں نے غلط کیا کیا ہے اگر میں کسی کے گھر گیا ہوں. یہاں میں لوگوں سے کہوں گی جنہوں نے اس بندی کو ٹرول کیا ہے, میں ان کا ساتھ یہاں نہیں دے رہی, کیونکہ دیکھیں اگر وہ کرتی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ واضح طور پر پتہ نہیں چلتا. ہاں تھوڑی بہت نشانیاں مل رہی ہیں, لیکن اگلے کو اتنا موقع مت دو کہ وہ کھلے میں آ کر کرے نا, تو اس کو تھوڑا دبا کر ہی رہنے دو سائیڈ میں فی الحال. یہاں ہم ڈی ڈی بھائی کی تھوڑی سی کلاس لیتے ہیں کہ ڈی ڈی بھائی دیکھیں, آپ کوئی جو ہے وہ بھاولپور سے میرا خیال ہے اسلام آباد تک کا سفر کر کے نہیں گئے ہوئے تھے کہ آپ کو 2 سے 3 دن کسی کے گھر میں گزارنے چاہیے تھے. یہ میں کہتی ہوں کہ ایتھیکلی بھی غلط ہے اور لاجیکلی بھی غلط ہے یہ چیز کہ آپ کسی کے گھر میں جا کر بیٹھیں, 2 سے 3 دن آپ جا کر بیٹھیں, یہ تو چیز ہی غلط ہے. چلو بیوی سے رابطہ نہیں کیا وہ ساری تو الگ اسٹوری ہے, وہ تو آپ کے کان کے نیچے 2 ٹائٹ والی لگانی چاہیے کہ آپ وہ کیوں آپ کو مس کال دیتی, وہ کیوں دیتی, آپ کے ذہن سے وہ کیوں اتری ہوئی تھی, آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں آپ کے بچے کیوں نہیں تھے, آپ کو اپنی فیملی کی ٹینشن کیوں نہیں ہوئی, آپ کو لگا کیوں نہیں کہ اس وقت گرمی ہوگی, آپ کو لگا کیوں نہیں کہ میں ان کا پتہ کروں. اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ملتان ان کے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, کیوں, آپ کیوں لے کر گئے؟ ان کے گھر میں تو آئی تھنک 2 سے 3 مرد میں نے دیکھے, تو وہ اپنے بچے کو کیا ان کی پوری فیملی میں آج سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوگا, یا وہ ملتان سٹی کو نہیں جانتے ہوں گے, یا ان کے پاس گاڑی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا, ان کے پاس گاڑی بھی ہے, ان کے گھر میں مرد بھی ہیں, اور وہ وہاں کے پرانے رہائشی بھی ہیں. تو یہ جو بہانے آپ کر رہے ہیں نا, یہ بھی بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے, لاجک سے بہت دور ہے. یہاں پر آپ کی پوری غلطی نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس عورت کے ساتھ فلرٹ کر رہے تھے یا وہ آپ کے ساتھ فلرٹ کر رہی تھی یا آپ انوالو ہو گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, نہیں. میں یہاں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو حرکت آپ نے کی ہے یہ ایتھیکلی غلط ہے, یہ شرعی طور پر بھی غلط ہے. آپ کوئی دوسرے صوبے میں نہیں چلے گئے تھے کہ آپ کو وہاں اسٹے کرنے کے لیے نوبت آئی, 2 سے 3 دن آپ کو رکنا پڑا. آپ کو اگر ڈیلی جانا تھا 20 سے 30 رشتے دیکھنے کے لیے تو بھی آپ اپنے گھر سے جا سکتے تھے. آپ ڈیلی رات کو اپنے گھر واپس آ سکتے تھے, صبح اپنے گھر سے نکل کے ہر روز کے 3-4 رشتے دیکھ کر آپ واپس اپنے گھر آ سکتے تھے. بھلے سے جتنا فیول لگتا, بھلے سے کچھ بھی ہوتا, آپ کے ولاگز بھی بنتے اور یہ کنٹروورسی بھی کریٹ نہ ہوتی, یہ بکواس بھی نہ ہوتی. دیکھیں تربیت کا وقت آپ کا گزر گیا, اب وہ وقت ہے, وہ دور ہے, وہ عمر ہے آپ کی جس میں آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے, اپنے گھر کے ماحول کو ایک مثالی ماحول بنائیں گے. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرد لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جب تک یہ خود میں صحیح نہیں ہوں گے, اپنے گھر کے ماحول کو درست نہیں کریں گے, ان کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہوگا, تباہ و برباد. اس طرح کہ بچے بھی غلط چیزیں سیکھتے ہیں, اس کے علاوہ جو معاشرہ ہے وہ آپ کو وہ رسپیکٹ, وہ عزت نہیں دیتا, اس وجہ سے آپ کے بچوں کا فیوچر برباد ہوتا ہے. اکثر بچوں کے اچھی جگہوں میں رشتے ہونے سے رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو باپ ہی ایسا ہے, ماں باپ کی تو بنتی نہیں ہے, یہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, ڈھینگ ہوتا ہے. تو اس چیزوں میں بہت کچھ آپ کے بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب انسان اس دنیا میں اولاد پیدا کر کے لے آتا ہے نا, پھر اس کی اپنی لائف ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ بہت کچھ اپنے بچوں کے لیے سہتا ہے. پتہ نہیں کیوں یہ چیز ہمارے یہاں کے مرد خاص طور پر نہیں سمجھ. خواتین بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہوں گی جو ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھتی, جو ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتی, ماحول کی پرواہ نہیں کرتی, بچوں کے فیوچر کا نہیں سوچتی, اور سب کچھ جو ہے وہ اسی طرح خراب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن یہاں ڈی ڈی بھائی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور وہ اگنور کر رہے ہیں. اب وہ تیسری شادی ہوگی, اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو وہ تیسری شادی ہوگی جو کہ بالکل بھی ان کو سوٹ بھی نہیں کرے گی, ان کے گھر کے ماحول کے ساتھ بھی نہیں جچتی, اور یہ تمام چیزیں اس کو میرے خیال سے شرعی طور پر انہیں حق بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک بچہ یہ پہلے ہی بروکن فیملی کا پال رہے ہیں, اس کو برباد ہونے سے بچائیں. پھر اپنی ان کی 2 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ٹھاک جوان خاتون ہیں, عورت ہے, ان کی عزت کا, ان کے مال اسباب کا خیال رکھتی ہیں, گمراہ عورت نہیں ہے, اور ان کو ہمیشہ اس نے خوشی دی ہے, تو نیڈ اور ضرورت نہیں ہے ان کو اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے کی. ٹھیک ہے, اگر ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بیوی میں کوئی کمی ہو, بیوی بیمار ہو, بیوی جو ہے وہ آپ کو توجہ نہیں دے سکے, آپ کو راضی نہیں رکھ سکے, تو پھر آپ کو نیڈ ہوتی ہے تو آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں. لیکن اب یہ دوسری سے تیسری کی بات ہے, تو آپ بروکن فیملی کے بچے اکٹھے کر کے جمع کر کے, تو بہت سارے میں کہتی ہوں کہ نفسیاتی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر ڈیمیج ہوئے ہوئے جو بچے ہیں نا, وہ معاشرے کو مت فراہم کریں. آگے معاشرے کا بھی سوچیں, اپنے اولاد کے فیوچر کا بھی سوچیں. اور یہ جو طریقے ہیں نا چھچوروں کی طرح, ناراض مت ہوئیے گا, یہ چھچوروں والی حرکتیں ہوتی ہیں, دوسروں کے گھر میں جا کے
पड़ जाना कि तुम बैठने की जगह तो लेटने की मैं खुद बना लूँगा, तो ये पड़ जाने वाला काम आपने जो किया है ये बिल्कुल गलत किया है। इतना आपके घर का और उस सिटी का फ़र्क नहीं है, डिस्टेंस नहीं है सफ़र का कि आपको 3 दिन का स्टे करना चाहिए था। मुझे तो उन लोगों के ऊपर भी हैरत है जो डेली लाकर आपको अपने घर में सुला रहे बिठा रहे। अरे भाई ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? अब्बा को क्या डॉक्टर्स ने कह दिया है कि 3-4 दिन के अंदर इनकी शादी नहीं होगी तो ना खुदा न खास्ता जो है ये परवाज़ कर जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अब्बा को अगर इतनी इमरजेंसी है तो अपने लिए रिश्ता खुद ढूंढें, अपनी शादी खुद करें। हमें तो उनकी शादी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, हमें तो कोई शौक़ भी नहीं है ये देखने का कि आपके घर में फंक्शन हो रहा हो, आपके अब्बा की शादी हो रही हो। पता नहीं क्यों आपके अब्बा ठीक है, अपनी जगह है, अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो खामखा का एक नया रफड़ा क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो इतने ही जो है वो घर को चलाने वाले मर्द होते तो वो पहले ही अपना घर, तो अपने अब्बा की स्टोरी को बिल्कुल साइड लाइन करा दें, बिल्कुल साइड में छोड़ दें, वो जाने, उनकी शादी जाने। एक मर्द जो इस उम्र में आकर भी अपना घर, अपनी शादी, अपनी ज़रूरियात खुद पूरी नहीं कर सकता तो उसको गले का ढोल क्यों बना रहे हैं आप लोग? खैर, तो यहाँ पर जो बात आएगी फ़ातिमा की, अगर फ़ातिमा को लोग ट्रोल कर रहे हैं, इस किस्म की बातें, इस किस्म के कमेंट्स, इस किस्म की टोंट मार रहे हैं, तो भी आप कसूरवार हैं क्योंकि आपने गलत किया जो लोगों को दिखता है। और अगर वो साइमा नामी बंदी ट्रोल हो रही है, जलील हो रही है, उसके ऊपर बातें हो रही हैं, तो उसके कसूरवार भी आप हैं क्योंकि आप गैर शरई, गैर इखलाकी, गैर कानूनी तरीका, ये तमाम चीज़ें गैर थी और आपको वहाँ जाकर बैठना नहीं चाहिए था। आप एक औरत नहीं हैं कि आप जो है वो डेली सुबह जाके और शाम को वापस नहीं आ सकती हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि ये कहते हैं कि मैं किसी के घर भी जाऊं तो मैं अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकता, तो आप किसी के घर इतना बड़ा डेरा डालने ही क्यों जाते हैं? या आप हों या आपकी पूरी फैमिली हो, बुरा लगता है, अनएथिकल है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जिसमें आप पर नाम आएगा, आपकी गलती होगी तो आपको यहाँ ट्रोल किया जाएगा, क्योंकि आपकी तमाम स्टोरीज हैं वो पब्लिक में आती हैं और पब्लिक इसके ऊपर बात करती है। अब तक आपकी बहुत सी चीज़ें बाहर आई, हमने उसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन जो चीज़ें फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड पब्लिक में आपके ही घरों से बाहर आती हैं तो उस पर हम बात करते हैं। आप कहते हैं मैं घर का बड़ा हूँ, तो घर के बड़े क्या ऐसे होते हैं? उनसे क्या ये सीख मिलती है? आपसे क्या आपके भाई को ये सीख मिलेगी कि आपके साले को, आपके भाई को आपसे इतना डर है कि आपकी बीवी कहती है मुझे टिकट्स करवा दो, मुझे वापस जाना है, तो डर के मारे उनकी टांगें कांपती हैं और वो टिकट भी नहीं करवा के देते। तो आप कैसे बड़े हैं घर के? कैसे बड़े हैं कि आपने इतने दिन अपने बच्चों को इग्नोर किया? कल आपका भाई भी इग्नोर करेगा तो आप नहीं बोलोगे जाके कान के नीचे दो दूंगी, तू कैसे अपनी बीवी को और बच्चों को इग्नोर करके इतने दिन से बैठा हुआ है, वो बीमार है, गर्मी में है, तकलीफ़ में? तो बस फिर आप जब बड़े होते हैं तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ना आप अपनी बीवी के लिए बेइज्जती का बायस बने, ना उस साइमा नामी खातून के लिए आप बेइज्जती का बायस बने। उनमें से एक तो हैं जो अपने हस्बैंड के साथ हैं, लेकिन दूसरी हस्बैंड के बगैर है। तो यहाँ आकर पब्लिक में जो आप कह रहे हैं कि उनका हस्बैंड, वो तो अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, उनमें से एक जो है उनके साथ हस्बैंड नहीं है। तो पब्लिक जो है वो सब देखती है, सब समझती है। ये चीज़ें आपने यहाँ पर गलत की हैं और ये चीज़ मुआशरे में बहुत बड़ी तबाही और बिगाड़ का बायस बनती है। जिन मर्दों को अक्ल नहीं होती, शऊर नहीं होता कि उठना बैठना कैसे, मुआशरे में चलना फिरना कैसे है, लोगों के साथ डील कैसे करनी है, घर के माहौल को कैसे लेकर चलना है, तो वो इसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ आबादी बढ़ाने में जो है वो हिस्सा लेते हैं। बाकी किसी और भलाई में या अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया होता है उसमें हिस्सा नहीं लेते। तो अब आप जो है एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, एक यूट्यूबर हैं, तो आपको अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, अपने माहौल को बेहतर करो। आज भी वही हालत बनी हुई है आप लोगों के घरों के अंदर, वही टिपिकल पेंडू माहौल और बीवियों को रिस्पेक्ट ना देना और हर तरह के माहौल में बच्चों को बिठा के तो निकल जाना। इतनी गर्मी, इतना सारा कुछ आप खुद जो है वो शहर में, सिटी में फैसिलिटेशन के साथ रह रहे हैं। कभी आप एक रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं खाने के लिए, कभी दूसरे रेस्टोरेंट पे बीवी की कॉल तक पिक नहीं कर रहे, तो यहाँ से पता चलता है कि गलती, मिस्टेक आपके अंदर है। रही बात आपके अब्बा की शादी की, तो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि एक हंसता बसता घर जो है किसी शादी के चक्कर में ख़राब हो। यहाँ इनकी अम्मी भी वो गलत कर रही हैं। अगर वही इनके अब्बू से शादी कर लेती तो ये रंग बिरंगी ख़वातीन के साथ इनके वास्ते शायद इतने ना पड़ते और इनके घर के ऊपर बुरा असर मज़ीद ना पड़ता। खैर दोस्तों, इसी तरह की बड़ों की गलतियाँ होती हैं जो बाद में बच्चे भुगता। खैर, मेरा ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, इसको शायद मैं 2 या 3 हिस्सों में काट कर अपलोड करूँगी, तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा। और आगे पीछे हिस्सों में कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों को रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, सॉरी शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।